نہ ہو تو آدمی نیکی کے راستے پر چل ہی نہیں سکتا اور نہ ہی اسے نیکی پر عمل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اس وقت آسانیاں ہو جاتی ہیں دین پر چلنے کے لیے، نیک اعمال کے کرنے میں۔ اللہ تعالیٰ کی جب مدد شامل ہوتی ہے، اس کی نصرت شامل ہوتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے آسانیاں فرماتا ہے۔ اس لیے تراویح کی ادائیگی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اس دور میں جب کہ لوگ یہ تبصرے کریں اور اس پر بحثیں کریں، اور ایسا نازک دور آ گیا کہ ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا جو نماز تراویح کا سرے سے انکار کرتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی نماز ہی نہیں ہے اور اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اس حد تک لوگ جو چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان شریف کے حوالے سے 2 حدیثیں ہر مرحلے پر ہماری رہنمائی کرتی ہیں، جن سے تراویح کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ دن کے روزے کو صیام کہا اور رات کی تراویح کو حدیث شریف میں قیام کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے رمضان شریف کے دنوں میں روزے رکھے اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی کے لیے، اس کے پچھلے سارے صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ اسی طرح یہ رمضان المبارک کے ساتھ خاص عبادت ہے تراویح، جس کے متعلق نبی کریم علیہ السلام کی یہ حدیث شریف ہمیشہ ذہن نشین رکھنی چاہیے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے رمضان شریف کی راتوں میں قیام کیا اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے گزشتہ تمام صغیرہ گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑی بات جو ہے وہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ مسلک کے اختلاف کے باوجود مختلف مسالک کے درمیان بہت سے مسائل میں اختلاف ہے، لیکن 20 تراویح پر اس قدر اتفاق ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ مکہ مکرمہ میں بھی اور مدینہ منورہ میں 20 رکعت تراویح باجماعت ادا کی جاتی ہے۔ مکہ شریف میں بھی 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہے اور مدینہ منورہ میں بھی 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق مل جائے۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ اکثر نمازیوں سے فرماتے تھے کہ جب تراویح سے فارغ ہو کر دعا مانگ کے اپنے گھروں کو جائیں تو رستے میں پڑھا کریں، الحمدللہ علی التوفیق ونستغفرک علی التقصیر، کہ اے میرے رب کریم اگر تیری توفیق نہ ہوتی تو یہ کبھی بھی میں نہ پڑھتا، تیری توفیق شامل حال ہوئی، میری تو حیثیت و اوقات ہی کوئی نہیں، تیرا فضل تیرا کرم شامل حال ہوا اور تو نے مجھے اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی اور باجماعت 20 رکعت تراویح پڑھنے کی توفیق دی۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ لفظ پڑھنے چاہیے، الحمدللہ علی التوفیق ونستغفرک علی التقصیر، کہ تراویح کی ادائیگی میں اگر کوئی غلطی، کوتاہی اور سستی، غفلت ہو گئی ہے تو اپنی شان کریمی سے معاف فرما۔ اسی طرح نماز فجر باجماعت اگر مل جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ 2 نمازیں میں نے عرض کیا تھا کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز باجماعت اتنی بڑی اہمیت ہے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، وہ رات بھر سویا رہے
اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے کہ رات بھر اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ تو یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ اس لیے فجر کی نماز کے بعد 2 لفظ ضرور نماز پڑھ کے جب مسجد سے نکلیں گھر کی طرف جائیں تو یہ پڑھا کرے الحمدللہ والشکر للہ، یا اللہ کی ذات کا شکر ہے تو نے مجھے باجماعت فجر کی نماز کی ادائیگی کی توفیق دی، میں تیرا شکر بھی ادا کرتا ہوں الحمدللہ، اور ساری حمد، خوبیاں، محامد و محاسن اے میرے رب کریم تیرے لیے ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ بعض لوگ جمعے کے دن جمعہ پڑھنے کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جمعہ پڑھ لیا لہٰذا اب ہمیں باقی نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ رمضان شریف میں بھی اکثر لوگ دیکھے گئے ہیں جو جمعے کے دن نمازوں میں سستی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی جمعہ فرض تھا وہ پڑھ لیا ہے باقی اب خیر ہے۔ تو اس میں ہمیں یہ سوچتے رہنا چاہیے کہ واحد عبادت ہے نماز جس کی کسی حالت میں رخصت ہی نہیں۔ 5 وقت کی نماز یہ تو فرض ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اور پچھلی تراویح کے درس میں منزل آئی تھی تو اس میں میں نے عرض کیا تھا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، نگہبانی کرو، خاص طور پر صلاۃ الوسطی یعنی عصر کی نماز، اس کی خاص طور پر حفاظت کرو۔ تو ہمیں چاہیے کہ جتنا بھی معاملہ ہو نمازوں کی طرف ہم پوری توجہ دیں، اور اس سے ہماری عملی زندگی جو ہے وہ مزید بہتر ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ آج کی منزل کے ابتدائی حصے میں وہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ کو حکم دیا کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو اللہ کریم نے فرمایا اسجدوا لآدم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پہلی منزل میں بھی یہ گزر چکا ہے اور آج کی منزل میں بھی گزرا۔ اس حوالے سے چند بنیادی باتیں جن کا جاننا ضروری ہے کہ اللہ کریم نے تمام ملائکہ کو حکم دیا اسجدوا لآدم، کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تمام ملائکہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس جو ہے اس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابا واستکبر، اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا، اللہ کے حکم کو نہیں مانا، واستکبر، اور اس نے تکبر کیا۔ یہاں 2 چیزیں بیان کی گئی کہ اللہ کا حکم تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سب ملائکہ نے سجدہ کر دیا، لیکن ابلیس جو ہے اس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابا واستکبر 2 لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوئے۔ ابا کا معنی ہے انکار کیا، واستکبر اور اس نے تکبر کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ما منعک اذ امرتک، جب میں نے تمہیں حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو ابلیس نے جو جواب دیا وہ ذرا سنیے، چونکہ پہلے لفظ میں نے آپ کو اس لیے بتا دیے تاکہ وہ حکمت سمجھ میں آ جائے۔ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ یہ تکبر وہ بنیادی چیز اور عنصر ہے جس نے ابلیس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت کا مستحق قرار دے دیا۔ وہ فارسی کا ایک شعر ہے، تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ ابلیس کا نام ہے عزازیل، ابلیس کا نام کیا ہے؟ عزازیل۔ تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ تکبر نے شیطان کو، ابلیس کو، عزازیل کو ذلیل کیا، رسوا کیا، اور لعنت کے قید خانے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پابند سلاسل کر دیا گیا۔ تو یہ تکبر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ کبریائی اللہ کی شان ہے، کبریائی بڑائی اللہ کی شان ہے، اور باقی ہر کوئی جو بڑائی کرے گا وہ تکبر شمار ہوگا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ تو جب اللہ کریم نے پوچھا کہ میں نے حکم دیا تھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، اب اس کا جواب سنیے۔ وہ کہتا ہے کہ انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں۔ یہ ہے تکبر، آدم سے میں بہتر ہوں۔
اور بہتری کی وہ بنیاد کیا بیان کرتا ہے؟ خلقتہ من طین، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو تو نے مٹی سے بنایا۔ دیکھیے ذرا تکبر کی بنیاد، کہتا ہے کہ آدم تو بنا ہے مٹی سے اور مجھے تو نے بنایا ہے آگ سے، تو آگ چونکہ مٹی سے افضل ہے، اعلیٰ ہے، تو میں پھر اس مٹی سے بنے ہوئے کو کیوں سجدہ کروں؟ یہ تھا تکبر۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے بڑائی کی اور بڑائی یہ کی کہ میری تخلیق تو ہوئی ہے آگ سے اور آدم کی تخلیق ہوئی ہے مٹی سے، تو آگ مٹی سے افضل ہے، اعلیٰ ہے، تو میں پھر مٹی کے سامنے کیوں جھکوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مردود نکل جا میری بارگاہ سے، راندہ درگاہ کر کے قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال دیا اور اپنی بارگاہ سے اسے مردود کر کے نکال دیا۔ اب اس نے، شیطان نے کیا کہا؟ آج کی منزل میں بھی پڑھا گیا اور پہلے بھی یہ گزرا ہے۔ اس نے کہا جو بھی تیرے مخلص بندے ہوں گے میں ان پر حملہ آور ہوا کروں گا، کبھی دائیں سے عن شمائلہم و یمینہم، کبھی دائیں طرف سے حملہ کروں گا، کبھی بائیں طرف سے، اور جو تیرے مخلص بندے ہوں گے ان پر میرا داؤ نہیں چلے گا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیکوکار بندے اللہ کی رضا میں اس کی فرما برداری میں زندگی گزارنے کی عادت بنا لیں گے، شیطان اس پہ داؤ نہیں چلا سکے گا۔ اور یہ قیامت تک، اب یہ جب تک قیامت نہیں آتی، یہ ایک جنگ ہے، ایک ہمہ وقت کشمکش ہے شیطان کے ساتھ، وہ بہکاتا ہے، پھسلاتا ہے۔ دو ہی قوتیں ہیں جو انسان کو گمراہی کی طرف مائل کرتی ہیں، ایک داخلی قوت ہے، ایک خارجی قوت ہے۔ خارجی قوت ہے شیطان اور ابلیس، ایک داخلی قوت ہے جسے نفس کہتے ہیں، نفس امارہ، یعنی نفسانی خواہشات، انسان کے جو بشری تقاضے ہیں اس کی نفسانی خواہشات جو ہیں وہ انسان کو برائی اور بدی کی طرف مجبور کرتی ہیں۔ رمضان شریف کا جب چاند نظر آتا ہے تو حدیث شریف میں ہے اذا دخل شہر رمضان، جب رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوتا ہے، فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، وفتحت ابواب الجنہ، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ وہ خارجی شیطان جو ہے وہ تو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے عید کا چاند نظر آنے تک، مگر جو داخلی اندر کا معاملہ ہے، جو نفس امارہ ہے، نفسانی خواہشات ہیں، وہ انسان کو پھر برائی اور بدی پر رمضان شریف کے مہینے میں بھی اکساتی ہیں۔ حالانکہ جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیطان زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، نیکیاں کرنے میں آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ باقی مہینوں کی نسبت مساجد میں نمازیوں کی تعداد بڑھتی ہے، کیونکہ جہنم کے دروازے بند ہو جانا، شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جانا اور رحمت کے دروازوں کا کھل جانا، اس سے پھر طبیعتیں نرم ہو جاتی ہیں اور نیکی کی طرف رغبت ہو جاتی ہیں۔ آج کی منزل میں یہ جو گزرا ہے، اس حوالے سے دو باتیں ذہن میں رکھیے۔ یہ جو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا نا ملائکہ کو، سب فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ ایک سجدہ عبودیت ہے، عبادت کا سجدہ، اور ایک سجدہ ہے تعظیمی۔ اب حضور کی امت میں قیامت تک کے لیے سجدہ تعظیمی جو ہے وہ حرام قرار دے دیا۔ پہلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، مگر نبی آخر الزمان حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اب قیامت تک سجدہ تعظیمی جو ہے وہ حرام کر دیا گیا۔ اب یہ 12ویں پارے میں انشاءاللہ سورہ یوسف میں وہ منزل آئے گی تو وہاں بھی میں کچھ عرض کروں گا، لیکن آج مسئلے کو سمجھانے کے لیے اس کا میں ریفرنس دے رہا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے ہیں اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ 12ویں پارے میں سورہ یوسف کے ابتدائی پہلے رکوع کے اندر ہی اس خواب کا ذکر ہے۔ جب خواب دیکھا کہ 11 ستارے ہیں مجھے سجدہ کر رہے ہیں اور ایک چاند ہے وہ مجھے سجدہ کر رہا ہے، سورج نے بھی سجدہ کیا ہے۔ رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر
رأیتہم لی ساجدین، اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام جو پیغمبر تھے اور اللہ کے نبی تھے، حضرت یوسف بھی پیغمبر تھے علیہ السلام، آپ نے عرض کی ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے، یا ابت اے پیارے ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے، رأیت احد عشر کوکبا 11 ستارے دیکھے ہیں جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، والشمس والقمر سورج کو دیکھا ہے، چاند کو دیکھا ہے، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو تعبیر الرؤیا یعنی خوابوں کی تعبیر کا علم جو ہے وہ کمال درجے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو عطا کیا گیا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، یہ خوابوں کی تعبیر کا علم خصوصی طور پر آپ کو عطا کیا گیا تھا۔ جیسے ہی آپ نے اپنے فرزند گرامی حضرت یوسف علیہ السلام جو پیغمبر خدا ہیں، نبی اللہ ہیں، ان کا خواب سنتے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے پیارے بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا۔ اندازہ فرمائیے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، یہ فرمایا کہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، نہ سنانا۔ یہاں ہمیں کوئی خواب آ جائے تو ہم پورے محلے کو سناتے پھرتے ہیں، لوگوں کو تبصرے کرتے پھرتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا کچھ ایسے خواب ہیں جو صرف ان لوگوں کو سنانے اور بتانے کی اجازت ہے جو رویا کا علم رکھتے ہیں، اور ہر کسی کو خواب نہیں بتانا چاہیے، اس کے تعبیر کے معاملات پر بھی اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اے پیارے بیٹے لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، اور نہ بتانے کی وجہ بھی بتائی، لاجک اور فلسفہ بھی بتا دیا کہ میں نے تمہیں کیوں منع کیا ہے اپنے بھائیوں کو خواب کیوں نہیں بتانا۔ فرمایا لا تقص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، بیٹا مجھے اندیشہ ہے کہ تیرے خلاف تیرے بھائی چال چلیں گے۔ پیغمبر کے بیٹے ہیں، اندازہ لگائیے، بھائی بھائیوں کے خلاف چالیں چلتے ہیں نا، اس قرآن کی آیت سے معلوم ہوا۔ فرمایا بیٹا مجھے اندیشہ ہے تیرے بھائی تیرے خلاف چال چلیں گے، خواب کی تعبیر بتا رہی ہے، لہٰذا احتیاط کرنا، یہ خواب نہ بتانا۔ اور وہی ہوا، وہ 11 بھائی جو تھے انہوں نے مشورہ کیا، انہوں نے کہا بھائی ہم تو نحن عصبہ، 12 آدمی جس گھر میں بیٹے ہوں وہ ایک جتھا ہوتا ہے پورا، کوئی آدمی ان سے بات کرتے ہوئے ڈرے گا، بھائی 12 بھائی ہیں ذرا ہوش سے بات کرنا، ان کے گھر کے اتنے فرد ہیں۔ قرآن میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے نحن عصبہ، عصبہ کہتے ہیں مضبوط جتھا جس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے۔ وہ 11 بھائیوں نے مشورہ کیا کہ ہماری طرف ہمارے باپ یعقوب اتنی توجہ نہیں کرتے جتنی توجہ یوسف کی طرف کرتے ہیں، اور اس میں حکمت یہ تھی کہ آپ پیغمبر تھے، نبی تھے حضرت یوسف علیہ السلام، اور ان کا ایک مقام تھا اور اللہ کریم نے اپنی قدرتوں کا اظہار کرنا تھا، اس لیے فرمایا کہ بیٹے یہ خواب بھائیوں کو نہیں بتانا۔ اب بھائیوں نے ادھر خواب نظر آیا، اگلے ہی دن بھائیوں نے میٹنگ کر لی، اکٹھے ہو کر گھر سے باہر کسی ایسی جگہ گئے کہ ہمارے والد کو پتہ نہ چلے، اور جا کر انہوں نے ایک منصوبہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی باپ کی ساری توجہ جو ہے وہ ہے یوسف کی طرف، تو پہلا کام یہ کریں کہ باپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اسے ٹھکانے لگائیں، اس بھائی یوسف کو ٹھکانے لگائیں۔ جیسے بعض لوگ جائیداد کی خاطر معاذ اللہ جان بھی لے لیتے ہیں، جی دیگر معاملات ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم اپنے والد سے کہتے ہیں کہ ابا جان ہمیں جو آپ کیوں نہیں بھیجتے، یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ سگے بیٹے یوسف علیہ السلام ہیں اور کہتے ہیں ابا جان آپ ہم پر اعتماد نہیں کرتے یوسف کے بارے میں، ہم تو ایک جتھا ہیں، یوسف کی حفاظت کریں گے، ہم جب بھی یوسف کی بات کرتے ہیں لگتا ہے آپ ہمیں اعتماد نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم یوسف کو لے جائیں اور ہم سیر سے باہر جا کے سیر و تفریح کرائیں، جیسے کہتے ہیں مری جا رہے ہیں جی، آج ہم سکردو جا رہے ہیں فلاں سیر کے لیے، تو کسی کو ساتھ لے جانا۔ تو بیٹوں نے کہا ابا جان ہمارا ارادہ ہے کہ ہم کھیل کود اور سیر و تفریح کریں، تو آپ ارسل ہو معنا، یہ جو یوسف ہے اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں، ارسل ہو معنا، ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ ہم سیر و تفریح کرائیں۔ تو جو منصوبہ انہوں نے بنایا تھا، جو کام انہوں نے کرنا تھا،
حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ پہلے ہی نشاندہی فرما دی۔ آج لوگ کہتے ہیں نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا، یہاں دیکھیں یوسف علیہ السلام نے کیا جواب دیا، فرمایا انی اخاف ان یاکلہ الذئب۔ آپ نے فرمایا بیٹو مجھے خطرہ ہے کہ یوسف کو تمہارے ساتھ بھیج تو دوں، مجھے خطرہ ہے کہیں سے بھیڑیا نہ کھا جائے۔ یہ ابھی بھیجا نہیں ہے، بھائی آئے ہیں کہ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ اس کو جو بات انہوں نے گھڑ کے منصوبہ بنا کے جھوٹ آ کر بتانا تھا نا، پیغمبر کی شان دیکھیں، سیدنا یعقوب علیہ السلام نے پہلے بتا دیا، فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے میں بھیج تو دوں یوسف کو تمہارے ساتھ، اور یہ بھیڑیا جو ہے کہیں سے کھا نہ جائے۔ اب وہی ہوا، بڑا اصرار کیا، بیٹے تھے، اور دوسرا یہ میں نے عرض کیا تھا پچھلے درس میں بھی، بعض ایسے امور ہیں کہ اللہ کی مشیت و قدرت میں جب فیصلہ ہو جاتا ہے وہ کام ہو کے رہتا ہے، وہ ہو کے رہتا ہے۔ اب یہ سب کچھ ہونا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیجا حضرت یعقوب نے کہ جاؤ بھائیوں کے ساتھ کھیلا اور سیر و تفریح کرو۔ جیسے ہی وہ بستی سے باہر نکلے، سگے بھائی ہیں، حضرت یوسف کو مارنا شروع کر دیا۔ قرآن مجید میں موجود ہے، مارا اور کیا کہا، بہت لاڈلا بنتا ہے باپ کا، کر لیتے ہیں تیرا علاج۔ یہاں تک مارتے پیٹتے ایک کنویں پہ لے گئے، اور انہوں نے کہا بھئی ایسے کرو، ایک بھائی جو تھا اس نے کہا کہ اس کو لا تقتلوا یوسف کو قتل نہ کرو۔ انہوں نے کہا قتل نہ کریں تو پھر کیا کریں؟ مشورہ نہیں کیا تھا ہم نے کہ اس بھائی کو ٹھکانے لگا دیں؟ انہوں نے کہا وَالْقُوهُ فِي غِيَابَةِ الْجُبِّ، ایک اندھا کنواں تلاش کرو جس میں یوسف کو اٹھا کر پھینک دو، اندر ہی مر کھپ جائے گا معاذ اللہ۔ یہ منصوبہ بھائی بنا رہے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کو تھپڑوں سے مارنا شروع کیا، اور جب ایک اندھا کنواں آیا تو انہوں نے کیا کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا اتار کر کے ان کو اٹھا کر کنویں کے اندر پھینک دیا، اور ایک پرندے کو ذبح کر کے نا اس کا خون قمیص کو لگا لیا، اور قمیص کو لگا کر کنویں میں پھینک کر تو انہوں نے قمیض لے کر کے رات عشاء کا وقت ہو گیا تو وہ روتے ہوئے آ رہے تھے، چیخ و پکار کر رہے ہیں آئے یوسف آئے یوسف۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ رونے کی آوازیں باہر آ رہی ہیں کون ہے؟ دیکھو آئی یوسف آئی یوسف۔ دیکھا تو قمیص رنگین خون سے قمیص جو ہے وہ انہوں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، اور کہتے ہیں آئی یوسف آئی یوسف۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب دیکھا تو وہ سارے سامنے آئے نا حضرت یعقوب کے، تو آپ نے فرمایا تم تو کہہ رہے تھے کہ یوسف کو میرے ساتھ بھیجو، بتاؤ میرا یوسف کہاں ہے، میرا یوسف کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ابا جی کیا بتائیں آپ کو، بڑے دکھ کی بات ہے، ہم تو دوڑ لگانے گئے تھے اور سامان کے پاس یوسف کو بٹھا گئے تھے کہ تم سامان کی نگہبانی کرو، ہم ذرا دوڑ لگائیں، جب ہم واپس آئے تو دیکھا یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ وہ بات جو گھڑنی تھی آپ نے تو پہلے کہہ دیا تھا، انی اخاف ان یاکلہ الذئب۔ اب انہوں نے کہا کہ ابا جان بڑے دکھ کی بات ہے، بڑا افسوس، ہمارا بھائی چلا گیا، بھیڑیا کھا گیا اسے۔ رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، قمیض خون آلود پکڑی ہوئی ہے، اور کہتے ابا جان یہ دیکھ لیجئے خون کرتا لگا ہوا ہے، اس کو خون لگا ہے کرتے کو، قمیض خون آلود ہے۔ آپ نے قمیض پکڑ کے نا یوں پھیلائی اور آپ نے فرمایا بھیڑیا بہت سیانا تھا، جو یوسف کو تو کھا گیا مگر قمیض نہیں پھٹی۔ قمیص جو ہے وہ اسی طرح سلامت ہے، لیکن یوسف میرے کو بھیڑیا کھا گیا۔ اب یہ لفظ میں چاہوں گا تمام میرے سامعین ان لفظوں کو سن لیں، تاکہ یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے آپ کو کوئی آپ سے بات نہیں کر سکے گا مسئلہ علم غیب پہ۔ جب خون آلود کرتا دیکھا نا بیٹے کا تو پیغمبر باپ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ تم نے گھڑی ہے بات، میرے یوسف کو کسی بیڑیے شیڑیے نے نہیں کھایا۔ بل سولت لکم انفسکم امرا، چونکہ کنویں میں پھینکا تھا ادھر سے فیصلہ ہو چکا تھا ایسا ہونا ہے، پھر مصر کے بازار میں جانا ہے، پھر آنا ہے، ساری باتیں طے تھی نا اللہ کی مشیت میں۔ تو آپ نے جو لفظ بولے نا یہ ذہن میں رکھیں، باقی درس انشاءاللہ پھر 12ویں پارے کی منزل میں آئے گا۔ آج چونکہ اس موضوع سے متعلق تھا، آپ نے فرمایا بل سولت انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے
اور میرا یوسف مجھ سے جدا ہو گیا ہے، اس پر میں صبر جمیل کی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتا ہوں۔ فصبر جمیل، میں اللہ سے صبر جمیل کی امید کرتا ہوں، مدد مانگتا ہوں۔ واللہ المستعان، اللہ میری مدد فرمائے گا اور مجھے میرے بیٹے کے معاملے میں صبر جمیل عطا فرمائے گا۔ اندازہ فرمائیے، تو یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام پھر مصر کے بادشاہ بنے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام، آپ کی حضرت یوسف کی والدہ حضرت یعقوب کی اہلیہ اور وہ 11 بھائی اسی مصر کے حکومت میں ایوان میں پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تخت پہ بیٹھے تھے، 11 بھائیوں نے بھی سجدہ کیا تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی، اور حضرت یوسف کی والدہ اور والد دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ بھی کیا تھا۔ وہ خواب کی تعبیر وہاں پوری ہو گئی۔ تو یہ جو سجدہ تھا چونکہ موضوع سے متعلق تھا کہ آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کرایا گیا وہ سجدہ تعظیمی تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو 11 بھائیوں نے جو سجدہ کیا اور والدین نے جو سجدہ کیا وہ بھی سجدہ تعظیمی تھا۔ لیکن آج کیسے جاہل قسم کے کوئی پیر بنے ہوئے ہیں، وہ معاذ اللہ کہتے ہیں جی ہم پیر کو سجدہ تعظیمی کرتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضور کی شریعت مطہرہ میں قیامت تک کے لیے سجدہ تعظیمی جو ہے وہ حرام کر دیا گیا۔ اب سجدہ تعظیمی بالکل حرام ہو گیا ہے۔ پہلی شریعتوں کے اندر سجدہ تعظیمی جو ہے وہ جائز تھا۔ تو شیطان کے راندہ درگاہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تکبر۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے محفوظ رکھے۔ ایک آیت کریمہ ایسی ہے جو ننگے سر ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں آج جو آیت کریمہ گزری، خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ ہر نماز کے وقت زینت والا لباس پہن کے نماز پڑھا کرو۔ ہر نماز پڑھتے وقت زینت والا لباس پہن کے۔ تمام مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ زینت والے لباس سے مراد یہ ہے کہ اس میں سر والا لباس بھی، کپڑا بھی شامل ہے، ٹوپی ہو، عمامہ ہو، رومال ہو، اور کندھوں سے لے کے کمر تک اور کمر سے لے کے ٹخنوں تک، یہ 3 کپڑے ہیں، یہ ہیں خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ داؤد غزنوی اہل حدیثوں کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کی کتاب میرے پاس موجود ہے، سوانح عمری ان کی، وہ میرے پاس موجود ہے، میں نے حوالہ لگایا ہوا ہے۔ وہ ہمیشہ ساری زندگی انہوں نے چینیاں والی مسجد ہے لاہور کشمیری بازار، ساری عمر وہاں وہ خطیب بھی رہے، امام بھی، پھر وہ فوت ہوئے تو ان کا بیٹا ابو بکر غزنوی ساری زندگی وہاں امام و خطیب رہا۔ جب وہ فوت ہوا تو پھر یہ احسان الہی ظہیر جو ہے یہ ساری زندگی اسی مسجد میں امام و خطیب رہا۔ تو اس مسجد میں ایک نمازی تھا جو اہل حدیث ہی تھا، چونکہ مسجد ہی اہل حدیثوں کی تھی۔ تو داؤد غزنوی جو ہے وہ ننگے سر نماز پڑھنے سے نمازیوں کو منع کرتے تھے، اہل حدیثوں کو کہتے تھے ننگے سر نماز نہ پڑھو۔ تو داؤد غزنوی مسجد میں نماز پڑھا کے بیٹھے تھے، تو ان کی مسجد کمیٹی کا جو نائب صدر تھا وہ ننگے سر نماز پڑھ رہا تھا۔ تو اس نے فرض جب پڑھ لیے، ننگے سر دیکھا داؤد غزنوی صاحب نے ننگے سر نماز پڑھ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا حاجی صاحب جب نماز پوری ہو جائے تو جاتے وقت میری بات سن کے جانا۔ اب وہ جب پوری نماز پڑھ لی جانے لگا تو داؤد غزنوی نے پاس بلا کے بٹھا کے کہا کہ آپ ننگے سر نماز نہ پڑھا کریں، ننگے سر نماز نہ پڑھا کریں، تمہیں معلوم ہے میں اپنی مسجد میں ننگے سر نماز پڑھنے سے منع کرتا ہوں، اور اس لیے منع کرتا ہوں کہ حدیث شریف میں ہے نبی کریم علیہ السلام کسی کو ننگے سر نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے تو حضور منع فرماتے تھے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ دیکھا دیکھی رواج پڑ گیا ہے، لوگ آتے ہیں ننگے سر نماز پڑھتے ہیں۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ اتنا ضرور سوچ لیں کہ آپ آئے کس کے گھر میں، کس کی عدالت میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو ننگے سر نماز پڑھنے سے بہت بچنا چاہیے۔ ہاں اگر کسی کے پاس رومال نہیں، ٹوپی نہیں، کپڑا نہیں، پھر ننگے سر نماز پڑھتا ہے تو پھر نماز ہو جاتی ہے، پھر نماز اگر ٹوپی، رومال، کپڑا ساری سہولتیں ہونے کے باوجود جان بوجھ کے ننگے سر نماز پڑھنا جو ہے یہ مستحسن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کا فہم، دین کا شعور عطا فرمائے۔ اور کچھ مضامین ایسے انبیاء کرام کے واقعات گزرے ہیں جن کا تعلق کل کی منزل سے ہے، انشاءاللہ کچھ میں کل کے درس میں باتیں عرض کروں گا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے ان میں یہ جو عورتوں سے دلچسپی نہیں رکھتے تھے،
تو ان کے ساتھ ایک جو واقعہ پیش آیا تھا وہ آج کی منزل میں اس کا تھوڑا سا حصہ گزرا ہے کہ وہ معاذ اللہ مرد کے ساتھ بدکاری کا ارتکاب کرتے تھے، عورتوں سے دلچسپی نہیں رکھتے تھے، اور انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمیں عورتوں میں کوئی دلچسپی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر آج کی منزل میں گزرا کہ پتھروں کی بارش ہوئی تھی اور ان کو قوم کو اٹھا کر کے اوپر لے جا کر کے پلٹ دیا گیا تھا، اور آسمان سے پتھر برسے تھے، آگ برسی تھی، اور وہ نیست و نابود ہو گئی تھی کام۔ حضرت لوط علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ہو گیا تھا کہ صبح سے پہلے پہلے آپ بستی سے نکل جائیں، اس بستی پر عذاب نازل ہوگا۔ آج کی منزل میں کچھ حصہ اس کا گزرا ہے، باقی یہاں تفصیل آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کے ساتھ جو مقابلہ ہے، اور پانی میں غرق ہوا تھا فرعون، آج بھی اس کی کچھ حصہ پڑھا گیا۔ انشاءاللہ تفصیلی گفتگو آئندہ درس میں ہوگی۔ جو کچھ بیان کیا اللہ تعالی ہمیں اس کا فہم، شعور اور عمل کی توفیق دے۔